فوج کے حوالے سے فیک نیوز گھڑی جا رہی ہے، کریٹ کی جا رہی ہے، اس کے بنیادی مقاصد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈی جی آئی سی بڑے ناراض ہیں کہ جی ان کو تو کور نہیں ملی، ان کو تو ڈی جی آئی سی لگا دیا گیا ہے ان کی توقع کے خلاف۔ 12 فرنٹیئر فورس کا نام لینا جو ہے، ان کی اپنی جو ریجیمنٹ ہے اس کے دلوں میں شکوک و شبہات آرمی چیف کے حوالے سے پیدا کرنا۔ فوج کے اندر احتساب کا معاملہ بہت کڑا ہے، تو کیا ریٹائرڈ اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں؟ جن لوگوں کو یہ دکھ تھا کہ ہم آرمی چیف نہیں بنے، تو اس طرح کے لوگوں کو جو کہ پی ٹی آئی کے اس بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، میں اور محمد علی جو کہ بڑے سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں آپ کی خدمت میں وی ایکسکلوسیو میں حاضر ہیں۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا جب کسی ملک نے، فرد نے کسی دشمن پر حملہ کرنا ہوتا تھا تو تلواروں کا، منجنیقوں کا اور گھوڑوں کا استعمال ہوتا تھا۔ پھر زمانہ ترقی کر گیا، پھر توپوں کا، ٹینکوں کا، بندوقوں کا استعمال کر کے دشمن پہ حملہ کیا جاتا تھا یا دشمن کو زیر کیا جاتا تھا۔ اب زمانہ بدل چکا ہے، اب ہمارے دشمنوں کے پاس ہمارے خلاف ایک بہت خوفناک ہتھیار آ چکا ہے جسے ہم فیک نیوز کے نام سے جانتے ہیں۔ فیک نیوز ایک ایسی دلدل ہے کہ اس کے اندر دھنستے ہوئے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس کا اعلی کار بنتا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے اس ہتھیار کو، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکومت نے پاکستان کے خلاف بڑی شدت سے استعمال کیا۔ بہت ساری ایسی باتیں جن کے وقوع پذیر ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، کسی کا ذہن بھی اس طرف نہیں جا سکتا تھا، وہ فیک نیوز کی جھولی کے اندر ملفوف کر کے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئیں۔ وہ کسی نے سچ کہا ہے کہ جب تک سچ جو ہے تیار ہوتا ہے اس وقت تک جھوٹ کوسوں آگے جا چکا ہے۔ آج ہمارے ساتھ محمد علی صاحب موجود ہیں۔ اسی فیک نیوز کی کئی ڈائمنشن ہو رہی ہیں، خاص طور پہ 26 نومبر کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پبلکلی لوگوں کو بتایا جا رہا ہے اتنے لوگ مر گئے، لاکھوں ہزاروں تک تعداد چلی گئی، لیکن اس کی ایک اور ڈائمنشن بھی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ جی محمد علی صاحب، بہت شکریہ، ہم نے وقت دیا۔ دیکھیے، جیسے جیسے حقائق سامنے آ رہے ہیں، بالکل آپ نے جس طرح صحیح کہا کہ فیک نیوز جو ہے اس کو بھی ایک بڑی جامع حکمت عملی کے تحت آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ کو 3 بیانیے مرتب ہوتے ہوئے سائملٹینیسلی ایک حکمت عملی کے طور پہ انفارمیشن وارفیئر کے تحت نظر آ رہے ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ جی جلیانوالہ باغ نیریٹو، اسلام آباد میسیکر، فوج نے نسل کشی کر دی، نمبر 1۔ یہ ایک عمومی طور پہ اس کی ٹارگٹ آڈینس عام لوگ ہیں، جو معصوم لوگ ہیں، جو حقائق سے واقف نہیں ہیں۔ دوسرا پہلو جو بہت خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ فوج کی اعلیٰ کمان کے حوالے سے ایسا بیانیہ گھڑا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان کو بہت شدید اختلافات ہیں، اور تاکہ جو لوور رینکس کے آفیسرز اور جوان ہیں ان کے دلوں میں یعنی کہ غلط فہمی بھی پیدا کی جائے، نفرت بھی ابھاری جائے۔ اور تیسرا پہلو ان معصوم پاکستانیوں کو جو کہ فوج کے رینک اینڈ فائل اور سٹرکچر سے واقف نہیں ہیں، ان کو امپریس کرنا اس قسم کے فیک ڈیٹا سے کہ جی وہ 12 فرنٹیئر فورس اور 111 بریگیڈ نے کیا کام کیا، فرسٹ کمانڈو بٹالین جو ہے ایس ایس جی کی، اس کے سنائپرز نے کیسے اپنا رول ادا کیا، اور پھر کس ڈپارٹمنٹ نے کتنے وزن کے ٹرک کے ذریعے سے ان لاشوں کو بیسیکلی سیکیور کیا۔ اس میں یہ آبجیکٹو بہت ضروری ہے فائنڈ کرنا۔ دیکھیے، پبلک کنزمپشن کے لیے جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جلیانوالہ باغ والی مثال آپ نے دی، یہ جو فوج کے حوالے سے فیک نیوز گھڑی جا رہی ہے، کریٹ کی جا رہی ہے، اس کے بنیادی مقاصد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، 2 مقاصد بالکل واضح ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پونے 3 سال سے کنسسٹنٹ ہیں۔ ان کی مقدار و معیار میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے، لیکن اس میں ایک تسلسل بہرحال موجود ہے، اور وہ مقاصد یہ ہیں کہ ایک تو اعلیٰ کمان کے حوالے سے افراد جو اہم ترین عہدوں پر فائز ہیں، مثلاً جنرل عاصم ملک جو کہ ڈی جی آئی سی ہیں، ان کے، اور جنرل عاصم منیر جو کہ آرمی چیف ہیں، ان کے حوالے سے ایسا بیانیہ بنایا جائے کہ ان کے درمیان بڑے شدید اختلافات ہیں، اور ڈی جی آئی سی بڑے ناراض ہیں کہ جی ان کو تو کور نہیں ملی، ان کو تو ڈی جی آئی سی لگا دیا گیا ہے ان کی توقع کے خلاف۔ دوسری جانب ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جی پنڈی کے جو کور کمانڈر ہیں لیفٹیننٹ جنرل امتیاز
وہ بھی ٹارگٹ بن رہے ہیں اس آرمی آپریشن کا، چونکہ کہا گیا، الزام لگایا گیا کہ ایکچولی انہوں نے آپریشن کروایا، وہ انچارج تھے، لیکن توقعات کے مطابق نتائج نہیں آئے، تو اب انہی کو بلیم کیا جائے گا اور ان کو وکٹمائز کیا جائے گا۔ تو یہ ایک پہلو ہے بیانیے کا۔ دوسرا بیانیہ عام شہریوں کو متاثر کرنے کے لیے، جو کہ فوج کے سٹرکچر سے واقف نہیں ہے، کہ جناب 111 بریگیڈ نے کیا کیا، 1 کمانڈو بٹالین نے کیا کیا، 12 فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ نے کیا کیا۔ اور اس کی وجہ میں بتانا اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ خود جنرل عاصم منیر کا تعلق جو ہے وہ فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ سے ہے، تو 12 فرنٹیئر فورس کا نام لینا جو ہے ان کی جو قریب ترین ان کی اپنی جو ریجیمنٹ ہے اس کے دلوں میں شکوک و شبہات آرمی چیف کے حوالے سے پیدا کرنا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسے افراد جو کہ فوج سے بھگوڑے ہیں یا وہ ملک دشمن عناصر کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ فوج کی اعلیٰ کمان کے درمیان بھی شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں اور لوور رینکس کے اندر بھی ایک مایوسی پیدا کی جائے اور ان کو ڈی موٹیویٹ کیا جائے۔ اچھا، اس میں وہ والا فیکٹر آپ کس حد تک دیکھتے ہیں جسے ہم فیض حمید فیکٹر کہتے ہیں؟ فیض حمید صاحب بڑے اہم عہدوں پہ رہے تھے، ان کا انفلوئنس بھی رہا تھا، پھر اس کے بعد ان کو کورٹ مارشل بھی ہوا، کو سزا بھی ابھی سنائی جا رہی ہے، اب اس کے حوالے سے فیصلہ مرتب ہو چکا ہے۔ آئی ایم ناٹ 100% شیور اباؤٹ اٹ۔ تو وہ فیکٹر کیا پلے کر رہا ہے ود ان دا آرگنائزیشن؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ بہرحال پی ٹی آئی کی جو پچھلے 20 سال پر مبنی حکمت عملی ہے، جس کا ادراک انفارچونیٹلی بہت بعد میں ہوا، وہ یہ ہوا کہ دیکھیں فوج کا ایک نظام ہے، ایک ڈسپلن ہے، ایک میرٹ کے اوپر پروموشنز اور اپوائنٹمنٹس کی ہوتی ہیں۔ تو اس میں جو اگریوڈ پارٹیز تھیں، جن لوگوں کو یہ دکھ تھا کہ ہم آرمی چیف نہیں بنے یا ہمیں کور کمان نہیں ملی، ان لوگوں کو انہوں نے حکمت عملی کے تحت ٹارگٹ کیا، آئیڈینٹیفائی کیا، انگیج کیا اور کلٹیویٹ کیا۔ میں نام لیے بغیر بتانا چاہتا ہوں ایسے لیفٹیننٹ جنرل جو ریٹائرڈ ہیں، ایسے بریگیڈیئر جو ریٹائرڈ ہیں، جن کا کوئی بھی اس قسم کی سوچ ہے کہ جناب مجھے تو چیف بننا چاہیے تھا، یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے حکمت عملی کے تحت آئیڈینٹیفائی کیا، اور آپ کو ایسے کئی 2-3 اسٹار ریٹائرڈ افسران آرمی چیف کی ہدایت اور رہنمائی اور کاؤنسلنگ کے باوجود کار فرما نظر آتے ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے اس بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اچھا، لیکن ایک جانب ہم سنتے ہیں کہ فوج کے اندر احتساب کا معاملہ بہت کڑا ہے، دوسری جانب آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بے شک حاضر سروس ہیں یا ریٹائرڈ ہیں، تو یہ اس طرح کا شامل کر رہے ہیں۔ تو کیا ریٹائرڈ اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بالکل آپ نے جس طرح جنرل فیض حمید کا حوالہ دیا، وہ ایک واضح مثال ہے تمام ریٹائرڈ افسران کے لیے کہ چونکہ آپ ایک کچھ حساسیتوں پہ رہتے ہیں اور اپنے پیشے کی نوعیت کی بنیاد پہ آپ کے پاس ایسے حساس انفارمیشن یا رسوخ ہوتا ہے جو کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی آتے ہیں، آرمی ایکٹ کے تحت بھی آتے ہیں، اور آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان رازوں کو اپنے سینوں میں دفن رکھتے ہیں قومی سلامتی کے تقاضوں کے عین مطابق۔ لیکن اگر آپ اس کو ذاتی مفاد کے لیے یا کسی سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی بھی ملک کی فوج یا ریاست برداشت نہیں کر سکتی۔ اور جنرل فیض حمید کا جو کیس ہے وہ اس کی ایک واضح اگزامپل ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی اہم عہدے پہ کیوں نہ رہا ہو، کتنا بااختیار کیوں نہ ہو، وہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے نہیں بچ سکتا اور نہ اس کو بچنا چاہیے۔ ون لاسٹ کوشچن، اب ان لوگوں کی تعدیب کے لیے جو اس طرح کی فیک نیوز اڑا رہے ہیں، ایک تو کام یہ کیا گیا نا کہ ایک ٹاسک فورس بنا دی گئی، 5 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ جرمانہ اور 5 سال قید، لیکن کیا انسٹیٹیوشن کے اندر بھی کچھ سوچا جا رہا ہے، کوئی اسٹریٹجی کریٹ کی جا رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، فوج کا جو نظم ہے اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ فوج کے اندر بہت سے عام لوگ نہیں جانتے، ایک کاؤنٹر انٹیلیجنس کا بھی بڑا اہم اور مسلسل کار فرما شعبہ ہوتا ہے، جو کہ اہم افسران کی جو سرگرمیاں ہیں، لائف سٹائل ہے، سوچ ہے،
ملنا جلنا ہے اس پہ نظر رکھتا ہے جسٹ ٹو انشور. اس کا مقصد کسی کی پرائیویسی انویٹ کرنا نہیں ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ان کو حساس عہدے ملے ہوئے ہیں, انفارمیشن ملی ہوئی ہے, اس کو صرف ملک و قوم کی سلامتی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, کسی اور معاملے پہ اثر انداز ہونے کے لیے نہیں کیا جا رہا. دوسری بات یہ ہے جس طرح جنرل فیض حمید کی بات کی گئی, ایک دو اور بھی افسران ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب کو سزائے موت بھی ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب جو تھے ان کو عمر قید ہوئی. تو اس طرح کے یہ ایک سسٹم ہے جو کہ بڑے عرصے سے کار فرما اور افیکٹو ہے. یہ اور بات ہے کہ میڈیا میں اس کی تشہیر اس طرح بعض دفعہ نہیں کی جاتی. کرپشن کے حوالے سے بھی کئی دفعہ بڑے اہم اعلیٰ افسروں کو نہ صرف بعض دفعہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی بھی کی گئی, ان کو سہولیات سے محروم بھی کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی وہ لوگ جو کہ سیاسی عزائم رکھتے ہیں لیکن ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ریاست اور پاکستان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور ان کے عہدے, ان کی کسی سروس سے وابستگی یا یونیفارم میں جو وہ رہے ہیں, اس کو اگر کوئی جماعت یا گروہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے, پاکستان کے قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے, یا پاکستان کی فوجی قیادت کو بدنام کرنے کے لیے, یا اس کی صفوں میں انتشار اور غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور میرے خیال میں اس بات پر بات ختم کرتے ہیں کہ فیک نیوز بہرحال ایک بہت بڑا جرم ہے. یہ لوگوں کے ذہنوں کو انتشار کی طرف مائل کرتا ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کا مقصد لوگوں کی سوچ کو, ملکوں کی سرحدوں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے. پاکستان اس بیماری سے, اس دلدل سے گزر رہا ہے, اور جو توقع کی جا سکتی ہے کہ جو تازہ ترین حکومتی اقدامات ہیں اس سے اس فیک نیوز پر کچھ نہ کچھ اثر پڑے گا, کچھ کریک ڈاؤن ہوگا سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں پر جو کہ فیک نیوز اڑاتے ہیں. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ سوشل میڈیا بند کر دیا جائے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.